سورہ کافرون اور سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے؟ جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے اسی وقت سے اس کو مٹانے کی سازشیں جاری ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کلمہ اسلام بلند کیا اور مکہ کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہی آپ کے دشمن ہو گئے اور اسلام کے خلاف وہ قسم قسم کی سازشیں رچنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دیا، مال کا بھی ہم نے ان کے سامنے مطالبہ رکھا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق مال دے دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکہ کی سرداری دے دی جائے، خوبصورت خاتون سے آپ کی شادی کر دی جائے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، جادو اثر ہے تو اس کا علاج کرایا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر باتوں کو نکار دینے کی وجہ سے انہوں نے اب دوسری ایک چال چلی۔ عاص بن وائل سرداران مکہ کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ اچھا ایک بات مان لو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کرو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا پورا مضمون صورت میں ہے اور پھر آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میں دین اسلام کے کسی حکم کے خلاف ورزی کر کے کسی معبود کو، جھوٹے خدا کو اور بت کو نہیں مان سکتا ہوں۔ اور سورہ قدر کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد اور تہجد گزار آدمی کا واقعہ سنایا کہ وہ پوری رات نوافل میں مشغول رہتا تھا اور دن میں وہ جہادی سرگرمیوں میں مشغول رہتا تھا، اور تقریباً یہ سلسلہ 1000 سال تک جاری رہا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنی زندگی ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، ہماری زندگی تو 60 70 80 سال مختصر زندگی ہے، تو ہم اتنی عبادت کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ سال میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس میں عبادت کر لی جائے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی تھی۔